نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے بہت سارے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے، سنیں گے تو کثیر آپ کے علم آپ کو حاصل ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی کالز اور ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ والدہ کو زمین ملی ہے اپنے والد کی طرف سے، اس کے والدہ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو دینا چاہتی ہے، ایک کو نہیں دینا چاہتی، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی کر دیجیے۔ جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی والدہ کی جو زمین ہے جی، وہ اس کی مالک ہیں، اور مالک کو اپنی ملکیت میں جائز تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور والدین کو بھی اپنی اولاد میں سے بعض سے ذرا زیادہ محبت ہوتی ہے، بعض سے کم محبت ہوتی ہے، یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن والدین جب اپنی اولاد کو زمین یا کوئی بھی ایسی چیز دینا چاہیں اپنی زندگی میں، تو یہ تحفہ ہوتا ہے، اور تحفے میں برابری چاہیے۔ یعنی اگر والدہ یا والد بلا وجہ کسی بچے کو ضرر پہنچانے کے لیے کسی کو زیادہ دیں، کسی کو کم دیں، اس کو فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے، ضرر کی نیت ہے اگر۔ اور اگر ضرر کی نیت نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ ہے دینی یا دنیاوی کہ جس کی وجہ سے اس کو زیادہ دیا جا رہا ہے، کہ جیسے بیٹا علم دین میں مشغول ہے یا والدین کی زیادہ خدمت کرتا ہے، تو اس صورت میں اگر کسی کو زیادہ دیا اور اس کے مقابلے میں دوسرے کو کم دیا تو یہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک کو دے دینا اور بالکل دوسرے کو محروم کر دینا، اگرچہ کو ان کو یہ اختیار ہے کہ ان کی یہ جگہ ہے وہ دے سکتی ہیں، کسی کو بھی چاہے دے دیں، صحیح، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو لہٰذا والدہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں بلکہ بیٹے اور بیٹیوں میں برابری اختیار کریں۔ برابری اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کو بھی اتنا دیں جتنا وہ بیٹوں کو دے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی زندگی میں جب تقسیم کر رہی ہیں تو افضل یہ ہے کہ برابری اختیار کریں۔ وہ جو آدھا اور پورا یا نصف یا اس سے ایک یا اس سے دگنا جو تقسیم ہوتی ہے، یہ وراثت کی تقسیم ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور اگر بطور ہبہ یعنی بطور گفٹ دے رہی ہیں تو افضل یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں میں بھی برابری اختیار کریں، اور اگر بیٹوں کو دینا ہے، بیٹیاں نہیں ہیں، جی، تو بھی بچوں کے درمیان برابری اختیار کریں، اور اگر بیٹیاں ہیں تو ان کو بھی دیں۔ بلا وجہ اگر کسی کو محروم کر دیں گی تو اس صورت میں گناہ گار ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، وراثت کے حوالے سے مزید مفتی صاحب نے اس کے احکام کو بھی بیان کر دیا۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ سوال یہ مفتی
मुफ्ती साहब से पूछना है कि एक आदमी है, उसके पास तकरीबन 9 लाख की अमाउंट पड़ी हुई थी। बाद में उसके बेटे ने उसे कहा है कि मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ। 9 लाख रुपए तो उनके पास पड़ा था, तो उस पर वो ज़कात देते। अब उन्होंने गाड़ी ली है, तो क्या गाड़ी तो जरूरी है कि वो कारोबारी तौर पर इस्तेमाल हो रही है, उस पर वो बुकिंग कराते हैं। अब गाड़ी को अभी टाइम तो कम हुआ है, लेकिन उस गाड़ी पे क्या उनकी ज़कात बनेगी? पेमेंट क्योंकि उनके पास साल पूरा पड़ी रही है, लेकिन अभी वो पेमेंट उन्होंने इस्तेमाल कर दी है गाड़ी में, तो क्या उस गाड़ी पे आप ज़कात देंगे या गाड़ी का साल पूरा होने के बाद ज़कात देंगे? जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या फरमाते हैं? जो इनके पास पेमेंट थी, अगर दीगर शराइत पाई जा रही थी, यानी उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं था, तो 9 लाख की रकम यकीनन ये निसाब से कहीं ज़्यादा है। सही। और साल अगर उस रकम के ऊपर गुजर गया, या फिर ये है कि ये पहले से साहिब निसाब थे सही। और ये रकम भी इनके पास मौजूद थी, अब अगर निसाब का साल पहले ही गुजर चुका है तो इस रकम के ऊपर भी इनके ऊपर ज़कात लाजिम हो चुकी है। ठीक है। और अगर निसाब का साल अभी नहीं आया और इन्होंने गाड़ी ले ली है, अब गाड़ी लेने की भी 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि ये गाड़ी आगे बेच देंगे, इसलिए लिया है कि ज़्यादा नफ़ा कमाएं इससे। सही। नफ़ा कमाने से मुराद ये है कि इसको ज़्यादा कीमत पर बेच दें, तो इस सूरत में भी ये इन्वेस्ट ही करार पाएगी और इस सूरत में गाड़ी के ऊपर ज़कात होगी। सही। लेकिन जो इन्होंने सूरत बयान की है वो ये है कि वो बतौर टैक्सी के पैसेंजर जो है वो उठाएंगे और यूँ नफ़ा हासिल करेंगे। सही। तो इस तौर पर जो ख़रीदना है ये इन्वेस्ट के तौर पर ख़रीदना नहीं है। सही। इस सूरत में इस गाड़ी के ऊपर ज़कात नहीं होगी। ठीक। और अगर साल पूरा होने से पहले, निसाब का साल पूरा होने से पहले अगर ये ख़रीदी थी तो ज़कात नहीं होगी? जी, अब गाड़ी की जो सूरत हाल उन्होंने बयान की है उसके मुताबिक ज़कात नहीं। और अगर साल गुजर गया था तो फिर? अगर साल गुजर गया था, जो निसाब का साल है था, और इन्होंने इसकी ज़कात अदा नहीं की, तो गोया के जितनी रकम इनके पास थी उसकी ज़कात इनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है, तो उसकी अदायगी ये करेंगे। बहुत प्यारी बात हमें पता चल गई और मुफ्ती साहब ने ज़ाहिर शरई मसला ही बयान किया कि ये गौर कर लें कि निसाब का साल गुजरा था या नहीं गुजरा था, तो उस हिसाब से दोनों सूरतों को बयान कर दिया गया। जी, अगली कॉल लेंगे। माशाअल्लाह, आपका सिलसिला बड़ा ही प्यारा सिलसिला है। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि झूठे ख्वाब सुनाना, इसके बारे में शरई हुक्म क्या है, इरशाद फरमा दीजिए। अच्छा, बाज़ औक़ात तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करना झूठा ख्वाब, ये तो ज़ाहिर है बहुत ही ज़्यादा अशद होगा, लेकिन लोग बयान करते रहते हैं, क्या फरमाएंगे? अच्छा, हमें उस पर हुस्ने ज़न और क्या रखना होगा? पहली बात तो ये है कि सुनाने वाला जो सुना रहा है ये झूठ है, इसका हम अपनी तरफ से फैसला नहीं करेंगे। सही है। हाँ, अगर उसकी तरफ से ये साबित हो जाए कि खुद उसके इकरार से कि उसने गलत सुनाया है, झूठा ख्वाब सुनाया है, तो ज़ाहिर है कि उसने झूठ ही बोला है, और वो चाहे ख्वाब झूठा सुना है या कोई दूसरी झूठी बात करे, सही। दोनों सूरतों में गुनाहगार होगा। सही। अलबत्ता ख्वाब अगर जो है वो सुनाया जाए और उसमें ख्वाब की निस्बत की जाए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ, और वो उस वक्त झूठ बांधा जाए कि सरकार ने आपके बारे में यूं कहा, या मैंने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो सरकार यूं फरमा रहे थे, तो इसकी तो सख्त वईद है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जो मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो ये इतनी सख्त वईद है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ ख्वाब मंसूब किया जाए झूठा, सही, या कोई झूठी बात अपनी तरफ से बयान की जाए, सही, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करना हुआ। सही। और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए कि जो सरकार की तरफ निस्बत करते हुए कोई झूठी बात बयान कर रहा है, चाहे वो ख्वाब हो चाहे वो गैर ख्वाब हो, तो इसकी इतनी सख्त वईद बयान की है। सही। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो झूठे ख्वाब सुनाकर शायद दूसरों को खुश करना चाहते हैं, सही। लेकिन याद रखें कि यहाँ दुनिया में तो वो खुश कर लेंगे, लेकिन कब्र व आखिरत में उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बाज़ ऐसे लोग भी देखे हैं और इसी ज़माने में ही देखे हैं। एक इस्लामी भाई
بتا رہے تھے ان کو کسی نے تحریر بھیجی ہے، صحیح، وہی سیم تحریر جو ہے انہوں نے کسی اور کو بھی بھیجی ہے، وہی سیم تحریر کسی اور کو بھی بھیجی ہے صحیح، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بشارت دی ہے، بس میں آپ کو بشارت جو ہے وہ آپ کو خود سنانا چاہتا ہوں، صحیح، ابھی میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں۔ اللہ، تو اب ایک ہی بالکل سیم جو ہے وہ ایک ہی جیسا مضمون اور ایک ہی جیسی بات کہ میں نے یوں کیا، میں نے پچھلی جمعرات دیکھا، اسی تاریخ کو اسی کو لکھ رہے ہیں، اسی تاریخ کو کسی دوسرے کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جو لوگ کرتے ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے کہ چند ٹکے وصول کر لیتے ہوں، دینے والا عقیدت کے طور پر وہ تو حسن ظن ہی رکھے گا صحیح، کہ ایک مسلمان ہے، صحیح بات کر رہا ہے، صحیح، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر جھوٹ اس نے باندھا ہے تو اس کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنی قبر و آخرت کو ہی خراب کیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھ لیجئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی پیش کیا گیا کہ جہنم کی وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جو کسی جھوٹی بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرے، لہٰذا اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور واقعی اگر ہم کسی کو جھوٹا خواب بیان بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ چند لمحوں کے لیے خوشی ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس بیان کرنے سے اس کے دل میں آپ کی عزت بھی پیدا ہو جائے یا وہ آپ سے محبت کرنے لگے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس طرح کی افعال نہیں کرنے چاہیے جو جھوٹ پر مبنی ہوں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ایک دو ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نفل جو نماز ہے اس کی چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نفل کی چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ضروری نہیں ہے، جی، قرآن پاک سے کہیں سے بھی تلاوت کوئی سی بھی صورت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ صحیح، شاید ان کے ذہن میں یہ چیز ہو یا ان کے ذہن میں کسی نے یہ ان کو مسئلہ بتایا ہو کہ نوافل میں ہمیشہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، تو صحیح، اس لیے جو ہے وہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ سورہ اخلاص کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھا جا سکتا، صحیح، تو سنن نوافل فرائض میں ضروری نہیں ہے کہ سورہ اخلاص ہی پڑھی جائے، صحیح، قرآن پاک کی کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بسوں میں جو سفر ہوتا ہے، یہ ہمارے اشفاق احمد بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں، بسوں میں یا گاڑیوں میں جب سفر کرتے ہیں اس میں گانے بھی بج رہے ہوتے ہیں، تو اب ظاہر ہے ہم بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں وہاں پر توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ وہ بالکل، گڑبڑ سی ہو جاتی ہے، وہاں سے آواز تیز ہو رہی ہے، یہاں سے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو عجیب سا ایک وہ ہو جاتا ہے۔ پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کا سفر ہو، عام طور پر سفر کے دوران بالخصوص بسز میں جو ہے وہ جب لمبا سفر ہوتا ہے جی، یا مختصر بھی سفر ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ درپیش ہوتی ہیں، تو ان کا ایک تدارک تو یہ کیا جا سکتا ہے، یعنی پہلے بندہ خود سے تیاری کر لے جی، کہ میں جس ذریعے سے جا رہا ہوں وہاں پہ کون سی ایسی ناجائز چیزیں ہیں جی، کہ جو مجھے درپیش ہو سکتی ہیں، تو مجھے اس سے بچنے کا کچھ نہ کچھ علاج کرنا چاہیے۔ صحیح، پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر اللہ کرنا جائز ہے، ٹھیک اور ہے، بالکل اچھی بات ہے کہ اپنے توجہ جو ہے وہ ذکر اللہ کی طرف لگائے۔ صحیح، ڈسٹربنس ضرور ہوگی، ظاہر ہے کہ کان میں جو ایک آواز آ رہی ہے صحیح، وہ آواز زیادہ ہوتی ہے، اپنی آواز کم ہوتی ہوگی، ہے اور زیادہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ صحیح، ساتھ والے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ذکر اللہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھے اور اس کی طرف توجہ نہ کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ ادھر گانا چل رہا ہے تو میں ذکر اللہ کیوں کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ بندے کو غفلت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اس صورت میں ذکر اللہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ اسباب بھی ایسے کر لے صحیح، کہ جس سے ان سے بچ سکے، کتاب ساتھ لے لے، صحیح، تو وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی اسلامی واقعات کی دینی کتاب، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یا دیگر ایسی کہ جس میں دلچسپی ہو، جس صحیح، موضوع میں، اس کی کتاب لے اور اس کو پڑھنا شروع کر دے، صحیح، تو انشاءاللہ امید کافی ہے کہ اس سے توجہ اس کی ہٹ جائے گی۔ صحیح، تو اس طرح کے اسباب کرنے کی کوشش کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حتی الامکان جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرے، یعنی جو ڈرائیور حضرات ہیں، جو کنڈکٹر حضرات ہیں، ان سے گزارش بھی کرے صحیح، کہ جو ہے نا یہ آپ نہیں چلیں، گناہ ہے۔ اور امیر اہل سنت نے ہمیں یہ بھی طریقہ بیان فرمایا ہے، مدنی مذاکروں میں بیانات میں آپ فرماتے رہتے ہیں کہ کوئی سی ڈی، وی سی ڈی ہمارے پاس ہو، یا کیسٹ یا اس طرح کی کوئی چیز ہمارے پاس ہو کہ ہم اس کو یہ بولیں
کہ آپ اس کی بجائے یہ چلا لگا لیجیے. بہت تو پیارا ہے. اگر دوسرا اس کے پاس آپشن ہوگا اور ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ نعتیں ہیں، بہت اچھی نعتیں ہیں، خوش الہان نعت خاں کی نعتیں ہیں، صحیح تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نعتیں چلا دے. صحیح. تو یہ حفاظتی اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس گناہ سے خود بھی بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ہمیں اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا کہ ذکر اللہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ میں کئی طریقے بھی آپ نے بیان کر دیے کہ اگر یہ طریقے بھی اختیار کیے جائیں تو پھر پوری بس جس میں آپ سفر کر رہے ہیں، جو گاڑی ہے، سب کے سب اس گناہ سے وہ بچ سکتے ہیں. آپ کے پاس اس طرح کی کیسٹ ہوں یا سی ڈی ہوں جو آپ اس کو پیش کر دیں کہ آپ یہ لگا دیں. تو بعض اوقات ہمارا ذاتی تجربہ ہے، ہم لوگ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو الحمدللہ ڈرائیور جو حضرات ہوتے ہیں وہ بات مان لیتے ہیں اور اس طرح کا سلسلہ ہو جاتا ہے. جی ہم مزید کال لیں گے اس سلسلے میں. مفتی صاحب محمد رمضان افطاری عرض کر رہا ہوں ملتان سے. مجھے یہ ارشاد فرما دیں کہ ابھی بچیاں چھوٹی ہیں، نابالغ ہیں، اور ان کے لیے سونا خرید کر رکھ لیا ہے اور ان کی ملک بھی کر دیا جس کو میں بیچوں گا بھی نہیں کے نام کر دیے، تو کیا جب تک وہ ان کا بیاہ نہیں کرتے تو کیا اس پر زکوٰۃ مجھے دینی ہوگی؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ بچیاں بالغ نہیں ہیں ابھی. نابالغ بچی کے لیے والد نے جو چیز خریدی ہے تو وہ نابالغ بچی کی ہو گئی ہے. صحیح. اگر اسی کے لیے خریدی ہے کہ یہ میں فلاں اپنی بچی کے لیے خرید رہا ہوں، یا خریدنے کے بعد والد نے یہ کہا کہ یہ چیز میں نے اپنی فلاں بچی کو دے دی ہے، صحیح. تو اس صورت میں وہ چیز اس کی ہو گئی ہے. یعنی یہ خریداری اگر بچی کے لیے کی ہے تو یہ خریداری بچی کے لیے ہوئی ہے. اگر خریداری اپنی نیت سے کی ہے کہ اپنے لیے خرید رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ نیت یہی ہوتی ہے کہ آگے بچوں کے کام آئے گی، لیکن خریداری کے بعد اپنی نابالغ بچی کے لیے کہا کہ یہ فلاں بچی کا ہے، جیسے یہ آمینہ کا ہے، صحیح. تو اس صورت میں وہ آمینہ کا ہو گیا. اب چونکہ ملکیت آمینہ کی ہو گئی ہے، چھوٹی نابالغ بچی کی ہو گئی ہے، اور نابالغ بچی کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے، تو اس صورت میں جب تک بچی نابالغہ ہے نہ تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی اور نہ ہی اس کے والد پر لازم ہوگی. اب والد جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی، تو اصل میں زکوٰۃ ہوتی ہے ملکیت کے اعتبار سے، کہ جب اس طرح کی چیز ہماری ملکیت میں ہوگی تبھی زکوٰۃ ہوگی. جب ہم نے نابالغ کی ملک کر دی ہے تو ہماری ملکیت ختم ہو گئی، اب وہ نابالغ کی ملک ہو گئی اور نابالغ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے جب تک وہ بالغ نہیں ہوگی نہ والد پر ہوگی نہ اس نابالغہ بچی پر ہوگی. اور جب بچی بالغ ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب جتنا ہوتا ہے یا نہیں. پھر جو زکوٰۃ کی، نصاب کی تمام شرائط ہیں، ان شرائط کے پائے جانے کے ساتھ پھر زکوٰۃ لازم ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کیا جائے. اچھا، جیسے نابالغ کے بھی پورے احکام ہیں، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی ملک کر دیا تو اسی کی ملک ہو گئی، تو کیا اس کی ملکیت ریٹرن بھی ہو سکتی ہے کہ باپ کی کہ ابھی میری ملکیت ہے، یا اس میں احتیاط کیا کرنی چاہیے بچوں کے حوالے سے خریداری میں؟ جی، بچوں کے حوالے سے خریداری میں احتیاط تو یہ ہے کہ بچوں کے لیے نہ خریدا جائے، صحیح، اپنے لیے ہی خریدا جائے، ٹھیک، اور بچوں کو استعمال کے لیے وہ چیز دے دی جائے. کیونکہ جو اگلا آپ کا سوال ہے کہ نابالغ سے ریٹرن ہو سکتی ہے یا نہیں، جی، تو یہ جو ریٹرن والا معاملہ ہے یہ مشکل ہے. صحیح، نابالغ کسی کو مالک بنا نہیں سکتا. صحیح، بعض صورتوں میں والدین کو نابالغ کی چیزیں بقدر ضرورت استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، صحیح، لیکن ہر صورت میں استعمال کی اجازت نہیں ہوتی. صحیح. اب نابالغ بچی اگر یہ بولے بھی صحیح کہ امی یہ میں نے آپ کو دے دیا یا ابو میں نے یہ آپ کو دے دیا، تو اس صورت میں اس کے بولنے سے بھی ملکیت ریٹرن نہیں ہوگی، وہ کسی اور کو بھی مالک نہیں بنا سکتی. یہ سونا ایک ایسی چیز ہے یا نقدی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی مختلف مواقع پر زندگی کے مختلف جو ہے وہ حالات میں مختلف زمانوں میں ضرورت پڑتی رہتی ہے. صحیح. تو اب ضرورت پڑی تو سب سے پہلے یہی زیور ہی نظر آتا ہے کہ رکھا ہے. اب وہ جب نابالغ کو دے چکے ہیں تو واپس نہیں لے سکتے ہیں، صحیح. نہ اس کو بیچ سکتے ہیں. صحیح. تو اب اس میں جو شرعی احتیاطوں کا پابند شخص ہوگا تو وہ تو اس بات کو سمجھے گا کہ یہ تو میری ملک ہی نہیں ہے،
لیکن عام طور پر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچوں کی ہے وہ ہماری ملک ہے، جو ہماری ہے وہ بچوں کی ہے، صحیح۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے ایسا نہیں ہے۔ تو ضرورت کے وقت پھر جو ہے وہ آدمی کے پاس ایک چیز رکھی ہوئی ہے جو اس کے بچوں کی ملک ہے، وہ چونکہ شرعی اعتبار سے اس کو استعمال نہیں کر سکتا، بیچ نہیں سکتا، تو یہاں پہ مشکل ہو جائے گی، اور پھر عام طور پر لوگ جو ہے وہ تصرف کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، پھر بچوں سے معاف بھی نہیں کراتے، پھر بچوں کو واپس بھی نہیں دیتے، صحیح۔ اور بچوں کے علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، کل آخرت میں پھر اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایک انتہائی نازک مسئلہ ہے، اس کی طرف بھرپور توجہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں والدین کی آسانی کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ اب سونا ہی جو بھی نقدی، جو بھی مال نابالغ بچوں کی ملکیت کر دیا، اب ظاہر بچوں کے خرچے تو بہت ہوتے ہیں، عید آ رہی ہے تو کپڑے، کھانا پینا، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو انہی کا پیسہ جو ملکیت میں دیا سونا، وہی ان پہ خرچ کر دیا جائے۔ دیکھیں بچوں کا نان نفقہ تو والد پر لازم ہوتا ہے، جی، یعنی ان کا کھانا پینا پہننا یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ تو والد کی جو ذمہ داری ہے، تو والد اپنی ذمہ داری بچوں کے پیسوں سے کیسے پوری کرے گا؟ صحیح۔ والد اپنی ذمہ داری اپنے پیسوں سے پوری کرے گا۔ ہاں البتہ والد بالکل مفلس ہو گیا، کچھ نہیں ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، ایسی ہے، تو پھر ایسی صورت میں بچوں کے پیسے ہیں یا بچوں کے لیے کوئی چیز خریدنی ہے، تو اس صورت میں بچوں کی ملکیت میں سے کچھ لے کر بچوں کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو نابالغ بچوں کے حوالے سے بھی چند باتیں شامل کی گئیں تاکہ مزید جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، کیونکہ اس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ بے احتیاطی تو بہت ہے اور یہ بڑے نازک مسائل ہیں، اس پر گفتگو کرنے میں بعض اوقات ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو خیر شریعت کے معاملات ہیں، ظاہر بتائیں گے، لوگوں تک پہنچیں گے جبھی تو احتیاط کریں گے۔ آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ عام طور پر لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ واضح واضح پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے اور ہم اپنے نابالغ بچوں کو دے دیں۔ تو اب اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ 2.5%۔ صحیح، یعنی 100 میں سے 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، باقی تقریباً 97.5% جو ہے وہ آپ کے پاس رہنے ہیں۔ تو صرف 2.5% بچانے کے لیے آپ جو ہے وہ پورے 97.5% کو بھی اپنے لیے خطرے میں ڈال رہے بعض ہیں۔ اوقات تو 50,000 یا 1,00,000 تک بھی بن جاتا ہے نا، تو یہ دیکھیں نا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، 50,000 بھی اگر بن رہے ہیں جی جی تو وہ بھی 2.5% ہی بن رہے ہیں نا۔ جی جی، اب 97.5% آپ اندازہ کیجیے، وہ رقم تو آپ کے پاس موجود ہی ہے نا۔ صحیح بات، زکوٰۃ کا فگر تو اتنا ہی رہے گا، صحیح، 2.5% ہی جو ہے وہ جائے گا، باقی 97.5 آپ کے پاس ہے، تو اس سے کیوں بچ رہے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کا ایک مطلب جو فقہا نے بیان کیا نا، اس کا مطلب ہے نمو، یعنی کسی چیز کا پرورش پانا۔ تو زکوٰۃ فرمایا کہ اس کو زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے مال میں پرورش ہوتی رہتی ہے، یعنی اس کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے سے کم نہیں کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ مفتی عامر خان نعیمی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری مثال ارشاد فرمایا کہ کنویں کا پانی بھرتے جاؤ تو کنویں کا پانی گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھتا جائے گا، صحیح بات، نیچے سے اور پانی آ جائے گا۔ صحیح بات۔ تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ صرف 2.5% کو بچانے کے لیے آپ اپنے آپ کو اتنی بڑی مشکل میں ڈال دیں کہ کل مصیبت میں، پریشانی میں خود مشکل میں کھڑے ہوں، تو یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے، جیسے زکوٰۃ دینے والا اور دوسرا ہے شرعی فقیر زکوٰۃ لینے والا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو زکوٰۃ دینے والا بنایا نا، شرعی فقیر تو ہوتا ہے جو زکوٰۃ کو لیتا ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ زکوٰۃ لینے والے بن جاتے، تو اللہ نے آپ کو مال دیا کہ اس قابل بنایا کہ آپ زکوٰۃ دیں، اور قرآن و حدیث کے اندر زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں مال دینے کے حوالے سے وعدے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوگا، بڑھے گا۔ بلکہ ہم نے سلسلہ کیا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے، تو اسی وقت اس سلسلے کے دوران ایک کال بھی آئی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ الحمدللہ میں نے پچھلے سال 5,000 زکوٰۃ دی تھی اور اس سال میری زکوٰۃ 13,000 روپے بن رہی ہے، یعنی مال بڑھا ان کا، ہاتھوں ہاتھ انہوں نے کال کر کے بتایا کہ واقعی مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر خود وہ
گندم کی جو ہوتی ہے، اس حوالے سے مثال دی گئی ہے کہ 7 بالیاں، ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو یہ مثال دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر مال دیں گے تو وہ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک دانہ ڈالیں گے تو 700 اس سے جو بالیاں تنا نکلیں گی، نکلے گا اس میں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 100 دانے، تو گویا کہ ایک دانے سے 700 دانے بنے۔ کتنی بڑی تو بات، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کی مثال ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 700 گنا تو ایک مثال کے ذریعے مثال دی۔ سمجھایا گیا، جی جی، اور اتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن جس کا خلوص جو ہے بالکل خلوص اخلاص کے ساتھ دے گا اس کی تو کوئی حد ہی حد ہی نہیں۔ نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے۔ بڑا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے، کمی تو ہمارے اپنے معاملات میں ہے، تو لہذا اللہ کی راہ میں مال دیں، خوش دلی کے ساتھ دیں، اس نے ہمیں عطا کیا جبھی تو ہم دینے والے بنے نا، اگر وہ نہیں دیتا تو کہاں سے دیتے، تو لہذا خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور زکوٰۃ کہاں دینی ہے یہ بھی پورا ایک کام ہے، تو الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کو عرض کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی 100 سے زیادہ شعبہ جات میں اس وقت دین کی خدمت کر رہی ہے، جس میں حفظ کا بھی معاملہ ہے، عالم بنانے کا بھی معاملہ موجود ہے، بہت سارے شعبہ جات ہیں۔ تو آپ زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیں گے تو شریعت کے تقاضوں کے مطابق آپ کی زکوٰۃ دعوت اسلامی الحمدللہ استعمال کرتی ہے۔ آپ کے ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں، حضور ایس ایم ایس یہ ہے کسی کو بالفرض یہ پتہ ہی نہ چلا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں، اور رمضان کا مہینہ اس نے پا بھی لیا، روزے نہیں رکھے، گزر گیا، بعد میں شعور حاصل ہوا، تو جو روزے اس کے چھوٹ گئے کیا وہ قضا ہوں گے یا کفارہ ہوگا اس پر، کیا فرمائیں گے؟ جو روزے نہیں رکھ سکے وہ ان کی قضا کریں گے۔ صحیح، یہاں پہ معاملہ گناہ اور عدم گناہ کا بھی ہوگا، صحیح، یعنی جان بوجھ کر روزہ رمضان کا قضا کرنا یہ گناہ ہے۔ صحیح، اب اگر کسی نے علم ہی نہیں سیکھا صحیح، اور کہ کب وہ بالغ ہوگا، کب روزے فرض ہوتے ہیں، صحیح، اس کے بارے میں جو شرعی احکام میں سیکھے ہی نہیں ہیں، صحیح، تو ظاہر ہے کہ جہالت کی وجہ سے یہ گزرا ہے۔ صحیح، تو اس صورت میں گناہ گار بھی ہوگا، توبہ بھی کرنی ہوگی، اور جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ صحیح، اور اگر علم تھا لیکن جانتے علم ہوتے ہوئے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بالغ ہو چکا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں اگرچہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا لیکن روزوں کی قضا ان کو پھر بھی کرنی ہوگی۔ قضا سے مراد یعنی ایک روزے کے بدلے ایک روزہ، جی، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ، اور کفارہ جو ہوتا ہے اس میں پھر شرائط پھر وغیرہ، اس کی شرائط ہوتی ہیں، ٹھیک، یعنی وہ روزہ توڑا ہے اس نے، اور توڑنے میں پھر شرائط ہیں کہ کس طرح توڑا ہے۔ صحیح، جب کفارے کی پوری شرائط پائی جائیں گی تو پھر اس صورت میں بعض صورتوں میں قضا بھی ہوتی ہے ساتھ کفارہ بھی ہوتا ہے، صحیح، بعض صورتوں میں جو ہے وہ صرف قضا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے ہم۔ یہ مسئلہ بتائیں، اب لوگوں نے کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں تو ان کو بندہ کہتا ہے، مجبوری بتاتا ہے، تو کبھی سچ بول کے بھی پیسے لینے پڑتے ہیں، کبھی کچھ نہ کچھ کہہ کے اپنے ہی پیسے لینے ہوں تو پھر بھی بندہ الٹے سیدھے بات کر کے جھوٹ بول کے پیسے لیتا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے؟ ایسے بعض اوقات پھنس جاتے ہیں حضور، سامنے والا دیتا نہیں ہے، اب کیا کرے آدمی؟ دیکھیں اس صورت میں جھوٹ بولنے کی تو اجازت نہیں ہے، البتہ فقہا نے یہ فرمایا احیاء حق، یعنی اپنے حق کو زندہ کرنے کے لیے توریہ کیا جا سکتا ہے، صحیح، یعنی ایسی پہلو دار بات کہے کہ جو ایک اعتبار سے سچ سمجھی جائے، صحیح، اور جھوٹ نہیں بولے، جھوٹ کی اس صورت میں بھی ممانعت ہی رہے گی۔ صحیح، جی اگلی کال۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، ہمارے گاؤں میں لوگ میت کے پاؤں قبلہ رخ کی طرف پھیر لیتے ہیں اس نیت سے کہ مردے کا چہرہ قبلہ رخ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، کیا فرماتے ہیں؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کو رکھا جائے جی جی، تو میت کو جو رکھا جائے گا، اب اس میں دو تین باتیں آ رہی ہیں۔ جی، ایک تو یہ کہ بعض اوقات جب جنازہ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، اس کے لیے فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ اٹھا کر جائیں تو اس کا سرہانہ آگے ہونا چاہیے۔ صحیح، اب اگر بالفرض قبلے کی طرف ہی جا رہے ہیں، صحیح، اب یہ سمجھے کہ پاؤں قبلے کی طرف کر دیں اور منہ چونکہ قبلہ رخ ہو جائے گا، صحیح، تو ایسا نہیں کریں۔ جس طرف جا رہے ہیں تو سر آگے کی طرف ہونا چاہیے، پاؤں پیچھے کی طرف ہونا چاہیے، صحیح، اور جب اس کو لٹا کر رکھیں یعنی کہ گھر میں رکھا ہوا ہے جی جی، تو بھی اس کے پاؤں قبلے کی طرف نہ کریں،
شمالاً جنوباً جو ہے وہ رکھیں. اور اگر آپ شمالاً جنوباً رکھیں گے تو عام طور پر جس وقت کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. صحیح. تو شمالاً جنوباً بھی ہوگا تو چہرہ قبلے کی طرف پھرا ہوا ہے اس کا. اور عام طور پر یہ والی جو بات ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں کرتے ہیں جب جنازہ لے کر جاتے ہیں قبرستان کی طرف، تو بعض لوگ جو ہے وہ پاؤں آگے کرتے ہیں. تو پاؤں آگے کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کا سر کی طرف سے چلیں. جی سر کی طرف سے چلنا. قبر کے اندر مدنی چینل کے ناظرین جب میت کو لٹایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے. تو یہی صورت گھر میں بھی رکھی جائے جی کہ گھر میں بھی ہم اسی انداز میں اس میت کو رکھیں کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، تو یوں اس کے پاؤں قبلے کی طرف نہیں ہوں گے. اور جنازہ لے کر چلیں تو مفتی صاحب نے فرما دیا کہ اس کا سر آگے کی طرف ہوگا. علم دین کی کمی کی وجہ سے قبرستان کے معاملات، میت کے معاملات کے اندر کافی اس طرح کی خرابیاں ہیں. انشاءاللہ مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ آ جائیں گے، قریب آئیں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی جو غلطیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی. جی اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی امام تجوید کے ساتھ قرأت نہیں کرتا ہو اور عین وغیرہ بھی نہ نکلتا ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ قرأت کے اندر غلطیاں ہیں. قرأت، امام کی قرأت کا درست ہونا تو ضروری ہے. صحیح. اگر امام کی قرأت میں جو ہے وہ لہن جلی ہے یا بالکل حروف وہ تبدیلی کر دیتا ہے صحیح. تو اس کا معنی بھی تبدیل ہو جائے گا، خود اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی اور دیگر لوگوں کی بھی نماز نہیں ہوگی. لیکن کسی امام کی قرأت درست ہے یا نہیں، یہ جو قرأت کے مسائل جاننے والا ہے یا عالم ہے وہ تو اس کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے. صحیح. لیکن جو نہ قرأت کے مسائل جانتا ہے، نہ جو ہے وہ عالم ہے، اور اس نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قاعدہ پڑھا ہے یا کچھ مخارج سیکھے ہوئے ہیں، اور وہ خود سے یہ فیصلہ کرنا شروع کر دے کہ یہ واضح نہیں نکل رہا لفظ، یہ صحیح ادا نہیں ہو رہا، تو یہ اس کا خود سے فیصلہ کر لینا درست نہیں ہے. کسی اہل علم کو جو قرأت و تجوید کے مسائل جانتے ہیں ان کو یہ جو ہے وہ ان کی قرأت سنائی جائے. وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان میں واقعی غلطیاں ہیں اور ان کا عین کا مخرج جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ عین کو حمزہ کر دیتے ہیں یا کچھ اور جو ہے وہ حرف سے تبدیل کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا حکم جدا ہوگا. صحیح. تو خلاصہ یہ ہے کہ قرأت میں جو ہے وہ غلطیاں بعض اوقات نماز کو فاسد بھی کر دیتی ہیں اور خود اس کی بھی نہیں ہوتی تو مقتدیوں کی کہاں سے ہوگی. صحیح. لیکن بعض اوقات غلطیاں جو ہے وہ لو لیول کی ہوتی ہیں، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی اگرچہ کہ وہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. صحیح. لیکن کسی شخص کو، غیر عالم کو یا غیر تجوید جاننے والے کو خود سے یہ فیصلہ کر کے کسی کے بارے میں مشہور کر دینا کہ جناب اس کی قرأت درست نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے. صحیح. بہت پیاری بات کی کہ ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات علم تو ہوتا ہی نہیں ہے اور وہ اس طرح بات ایک فتنے والی صورت بن جاتی ہے مسجدوں کے اندر. تو ایسا نہ کیا جائے، یہ کام اہل علم کا ہے، وہی فیصلہ کریں گے کہ قرأت میں مطلب غلطی ہے یا نہیں ہے. جی اگلی کال. میرا نام اختر علی ہے، نارنگ منڈی ضلع. میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو جو ہے نا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، میرے موروں میں تکلیف ہے. آگے نمازی حضرات جو ہے وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا میرا ان کے نزدیک پیچھے بیٹھنا کو گناہ کے زمرے میں تو نہیں آتا ہے؟ پلیز جواب. یہ ایسا ہوتا ہے ویسے؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، ادب اور بے ادبی کا دار و مدار عرف پر ہے. صحیح. کہ عام طور پر کس کو جو ہے وہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے. صحیح. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ ساتھ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. اس کو عام طور پر بے ادبی نہیں سمجھا جاتا ہے. صحیح. لیکن جہاں پہ اس کو لوگ بے ادبی سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، تو وہاں اس سے بچنا چاہیے. صحیح. جی اگلی کال. تو میرا صاحب سے یہ سوال ہے، جو ولیمہ ہوتا ہے ولیمے کے ساتھ عقیقہ کرنا جائز ہے؟ ولیمے کے ساتھ عقیقہ کرنا؟ جی، ولیمے کے ساتھ عقیقہ کرنا جائز ہے. یعنی یوں کہ ولیمے کے لیے جو ولیمے میں کھانا پکایا جائے گا، عقیقے کے جو بکرے ہیں صحیح وہ بھی جو ہے وہ مہمان پکا کر مہمانوں کو کھلا دیے جائیں گے. تو عام طور پر جو شادی کا کھانا ہوتا ہے وہ اپنے عزیز و قارب، دوست، احباب
سب شامل ہوتے ہیں، صحیح۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بقرہ عید میں گوشت ہے تو اسی میں اگر ولیمے کی دعوت کرتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ کیا جا سکتا ہے، مطلب لوگ ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یار یہ دیکھو یار گوشت کھلا نہیں دیا۔ مطلب یہ ہے کہ گوشت تو کھلا دیا، اس میں کوئی وہ والی بات نہیں ہے۔ عام صحیح۔ طور پر لوگ اس طور پر کہتے ہیں کہ خرچہ بچایا ہے، واہ، بھئی یہ بھی تو اسی کا ہے نا، صحیح اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، قربانی کا بابرکت گوشت ہے، صحیح، تو اگر اس کا ولیمہ کر لیے تو اس میں کیا کیا حرج حرج ہے؟ صحیح، بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ ولیمے کی سنت جو ہے وہ بابرکت گوشت سے ادا ہو چکی سبحان ہے۔ اللہ۔ تو ہماری سوچ کا معیار تھوڑا اصل میں دوسرا ہوتا ہے نا، کہ ہم یہ منفی کہتے ہیں سوچ کہ کا دیکھو اس غلبہ۔ نے خرچہ بچا لیا، صحیح۔ اگر یہ نہ ہوتا تو دوسرا جانور لیتا، گوشت لیتا، تو خرچہ بچانے کے لیے ایسا کیا ہے، تو اس نے خرچہ بچانے کے لیے کیا ہے یا جس بھی مقصد کے لیے کیا ہے، آپ کی تو دعوت وہ ہو رہی ہے دل نا۔ کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی صحیح۔ جانتا ہے، اور لیکن اس نے جائز کام کیا ہے، صحیح۔ کوئی گناہ والی بات نہیں کہ گناہ ہم کر رہے ہیں جو بدگمانیاں کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ایس ایم ایس اسلامی بہنیں ہماری ضیاء کوٹ سے، کیا عصر اور فجر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عصر جی، اور فجر عصر اور فجر کی نماز کے بعد قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ کسی کے سامنے ادا نہ کی جائے، یعنی عصر کی نماز پڑھی آپ نے اور پھر آپ شروع ہو گئے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ نوافل ادا نہیں کیے جاتے۔ اب اگر آپ کھڑے ہو کر کوئی نماز ادا کریں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ قضا نماز ادا کر رہا ہے، اور جس طرح قضا نماز قضا کرنا گناہ ہے تو اس کا اظہار بھی گناہ ہے، صحیح۔ تو اس صورت میں اس کا اظہار ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے اظہار والی صورت نہ ہو، لیکن ان دونوں وقتوں میں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ جی اگلی کال لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ صحیح۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب سوال ہے کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ جی میٹل۔ جی، چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ جی اگلی کال۔ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے تھا کہ یہ میلاد شریف ہم لوگ کراتے ہیں گھر میں، تو خواتین کا میلاد شریف میں مطلب رشتہ داروں میں ہی اگر ہو اور گھر میں میلاد شریف کروانا چاہیں خواتین کا، تو وہ جائز ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ خواتین کے ہاں میلاد کروانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور میلاد ایک جائز کام ہے، لیکن خواتین کے میلاد میں بہت ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ عام طور پر جو ہمارے ہاں جو عام طور پر لوگوں میں جو رائج ہوتا ہے جی جی میلاد خواتین کا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ خواتین کی نعتوں کی آواز جو ہے وہ باہر غیر محارم تک جا رہی ہوتی ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ہاں ہوتا ہے تو پوری فیملیز ہوتی ہیں، صحیح، اور پھر اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، کزنز، دیگر رشتہ دار جو محارم میں شامل نہیں ہیں، غیر محارم ہیں، تو وہ میلاد کے نام پر سب کا جمگٹا ہو جاتا ہے۔ تو میلاد تو ایک عبادت والا کام ہے، نیکی والا کام ہے، اور اس نیکی والے کام میں اس طرح کے گناہ والے کام جو شامل ہو جاتے ہیں تو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا میلاد ہے کہ جس میں خدا نہ خواستہ اس طرح کے گناہ والے کام جو ہے وہ کرنے ہیں، تو پھر اس طرح کے میلاد کا انعقاد نہ کیا جائے، صحیح، بلکہ گناہوں کو ختم کر کے بالکل خواتین ہوں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھیں، جس طرح مرد پڑھتے ہیں خواتین بھی پڑھیں، صحیح، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سرکار کی نعتیں پڑھی جائیں، سرکار کی سیرت کا بیان ہو، صحیح، لیکن اسی مجمع تک ہو، غیر محارم تک ان کی آواز نہ جائے، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو۔ الغرض کوئی غیر شرعی اگر اس میں کام نہیں ہے تو بالکل جو ہے وہ جائز ہے، اور اگر غیر شرعی کام ہے تو پھر خواتین ہی کا میلاد کیا، مردوں کا بھی جائز نہیں ہوگا اس صورت میں، کہ یعنی مردوں کا جو ہے وہ میلاد ہو رہا ہے، اس میں خواتین کا اختلاط ہو رہا ہے، تو اس اختلاط سے منع کیا جائے گا، یہی کہا جائے گا کہ یہ بھی ناجائز ہو رہا ہے۔ تو اب میلاد کو یا کوئی سا بھی ایسا دینی یا مذہبی ایونٹ ہو، یا مسلمان کا کوئی سا بھی ایسا ایونٹ ہو، اس کو ہر طرح کے گناہ سے پاک ہونا چاہیے، اور پھر بالخصوص جو دینی ایونٹس ہیں، ان دینی ایونٹس کے اوپر جو محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اگر اس میں گناہ بھی ہوں گے تو یہ اور زیادہ برا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس طرح کے محافل کو اس طرح کے گناہوں سے بچانا چاہیے۔ بہت پیارا جواب ملا، اور سلسلے کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی